السلام علیکم، میں ہوں محمد ضیاء السلام اور ضیاء اسلامک ٹی وی کی جانب سے سورہ النساء کا خلاصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کا چند منٹوں کی ویڈیو میں یا چند جملوں میں خلاصہ بیان کر دینا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہاں خلاصے سے مراد سورہ النساء میں موجود مضامین کے چیدہ نکات آپ سے بیان کرنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ تو جس سورہ النساء میں خاص طور پر مرد و عورت کے باہمی تعلقات کا بیان ہے کہ ان کا ایک دوسرے پر کیا حق ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، سماجی خرابیوں کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، مل جل کر رہنے کا اچھا طریقہ کون سا ہے اور ایک دوسرے سے مل جل کر رہنے میں کیا کیا فائدے ہیں۔ مرد و عورت دونوں انسان ہونے میں یکساں ہیں کیونکہ دونوں کی اصل ایک ہے، اور ارشاد ہے یتیموں کا خاص طور پر خیال رکھو اور یتیم لڑکیوں کو نقصان پہنچا کر اپنے فائدے کے لیے شادی نہ کرو۔ عام عورتوں کے ساتھ 2 3 4 سے بیک وقت شادی کر سکتے ہو، بشرط یہ کہ عدل کرو اور کسی کا حق نہ دباؤ، اور جب تم ٹھیک عورتوں کے حقوق سمجھ جاؤ گے تو یتیموں کے رشتہ کرنے میں خود عقل اور انصاف کرنے لگو گے۔ اس کے بعد میراث کی تقسیم کا مفصل قانون بیان کر دیا گیا ہے، پھر مردوں اور عورتوں کی نامناسب حرکات کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ اس کے بعد اس سورہ میں یعنی سورہ نساء میں توبہ کا وقت اور طریقہ کھول کر بیان کیا ہے، پھر ان عورتوں کا ذکر ہے جن سے نکاح حرام ہے۔ اس وقت ایک طبقہ لونڈی اور غلام کا بھی تھا، ان کے ساتھ برتاؤ کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ایک دوسرے کا مال جو انسان چھینا جھپٹی کرتا ہے وہ نہ کرے، ایک دوسرے کا مال مت چھینو۔ ہاں، رضامندی کے ساتھ تجارت کے طریقے سے اگر کوئی لین دین کرتا ہے تو وہ جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو جائز کیا ہے۔ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ انسان قوتوں اور قابلیتوں میں ایک دوسرے سے بڑا اختلاف رکھتے ہیں، میل جول اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہر ایک اپنی قابلیتوں کی حد کو سمجھے اور اسی کے اندر رہ کر کام کرے۔ مرد اور عورت میں تو بہت ہی کھلا ہوا فرق ہے، اس لیے انہیں تو کبھی بھی ایک دوسرے کی ریس نہیں کرنی چاہیے۔ اپنی حد کے اندر رہ کر جو بھی کوئی کام کرے گا اسے اس کا پھل ضرور ملے گا اور وہ کامیاب ہی ہوگا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کامیابی اس کے قدم نہ چومے۔ اتنا سمجھنے کے بعد میاں بیوی کے تعلقات میں تو خرابی کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر مرد کا رویہ بالکل درست ہو اور پھر بھی عورت ستانا شروع کرے یا اس کا الٹ ہو تو زیادتی کرنے والے کا ٹھیک کرنا کسی نہ کسی طرح ضروری ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں 2 قانون نہایت اہم دیے گئے ہیں جن پر انسان کی بھلائی اور بہتری کا دار و مدار ہے۔ نمبر 1، جو شخص جس کام کا اہل ہو یعنی اس کو بہت ہی اچھی طرح کر سکتا ہو وہ اسے ملنا چاہیے۔ اسی طرح ہر چیز اس کے مستحق کو ملنی چاہیے، یہ نہ ہو کہ مستحق تو محروم رہ جائے اور نااہل اس پر قبضہ کر بیٹھے۔ یہ معاشرے کی درست سمت میں اسے قائم رکھنے کی ایک کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہا مانو، اور تم میں سے جو شخص کسی کام میں خوب ماہر ہو اس کام میں پیروی کرو اور اس کی ہدایات پر عمل کرو، اور اگر باہم اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں فیصلہ تلاش کرو۔ یہ 2 قوانین انتظام حکومت کی جان ہیں،
ان کے بغیر انتظام حکومت کو سنبھالنا وبال جان ہے۔ اس کے بعد منافقین کے طرز عمل کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتے اور دوسرے لوگوں پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔ یہاں منافقین کی نشانیاں کھول کر بیان کی گئی ہیں اور منافقین کے طرز عمل کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جہاد کی تیاری کی ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ کمزور مسلمانوں کو ظالم بے دینوں کے ظلم سے رہائی دلانا بہت ضروری ہے۔ اس میں بھی منافقوں کے رویے کی برائی کی گئی ہے۔ یہ لوگ اپنے ذاتی نفع کے سوا کچھ نہیں دیکھتے۔ کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنا سخت جرم ہے، جس کی سزا اللہ کا غضب اور جہنم ہے۔ اگر کوئی بھوک چوک یا غلطی کی وجہ سے کسی مومن کو قتل کر دے تو اس کے لیے اسے کفارہ دینا چاہیے۔ سفر اور خوف کی نماز کا بیان ہے کہ جس وقت دشمنوں کے حملے کا خوف ہو اور نماز کا وقت آ جائے تو نماز کس طرح ادا کرنی چاہیے، اس کو بھی مفصل بیان کر دیا گیا ہے۔ ان تمام مضامین کے بعد شرک کا بیان ہے کہ شرک ایک ناقابل معافی جرم ہے، اور ارشاد ہے کہ جماعت کے ساتھ رہو، آپس کی ملاقاتوں میں میل ملاپ، اصلاح کے طریقوں اور نیک عمل کے رواج دینے کی باتیں کیا کرو، کیونکہ یہ نیکی کا کام ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بابت صحیح اور نیک عقیدہ رکھو۔ اور اس سورت کا اختتام اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، جس میں باقی قاعدے جو میراث کے متعلق ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، اور میراث کے متعلق باقی قاعدے بیان کرنے کے ساتھ ہی اس سورت کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سورہ باریکی سے سمجھنے اور سمجھ کر اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے، کیونکہ نیکی کی باتیں لوگوں تک پہنچانا ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور کیسے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔